ہمارے ہاں یونیورسٹیز کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے ہاں ہاسپٹلز کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے لیے فیصلے تو لیتے ہیں، از خود فیصلے لیتے ہیں، لیکن آپ کی بات نہیں سنتے۔ جو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، جو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ آپ کے مسائل کا حل کیا کریں گے؟ ہم نے دیکھے وہ قیادت جو یہاں کے عوام کے مسائل سنتے تھے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے قائد عوام ہو سکتا تھا، جو یہاں کے عوام کے لیے جو ویٹ سبسڈی دیا تھا، آج تک جا رہی ہے، آج تک گانچی کے غریب عوام کو، گلگت بلتستان کے غریب عوام کو قائد عوام کھلا رہا ہے۔ اگر قائد عوام نے یہ کام نہیں کیا ہوتا، پھر آپ نے دیکھے کہ کیسے لوگ یہ حق آپ سے تو مسلسل چھیننا چاہتے ہیں، اور جب بھی یہ کسی نے کوشش کی تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو روزگار بھی دیتی ہے۔ یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے عام بات ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف یہاں پورے ملک میں روزگار دیا، روزگار بنایا، انڈسٹری کھڑا کیا، ایگریکلچر سیکٹر کو کھڑا کیا، پاکستان میں روزگار بنایا، دلوایا، اور یہاں اگر ہمارے نوجوانوں کو جو ڈیمانڈ تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ دلوا کے، باہر کے حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے لیے عالمی دنیا میں روزگار کا بندوبست کیا، اور آج تک وہ خاندان بیرون ملک روزگار بھی کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کا یہاں پاکستان میں خیال رکھ رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی روزگار دیتی تھی۔ آج بھی پورے پاکستان میں ہر گلی میں، ہر کونے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کا صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، مگر وہ کما رہے ہیں اور اپنے گھر کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ اور یہ ظالم حکومتوں نے اپنے ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی نہیں چھوڑے ہیں، وہ بھی سراپا احتجاج ہے، وہ بھی اسلام آباد میں دھرنا کر رہے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے قائد صاحب نے کہا، عام تھی، مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا تاکہ ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد کر سکیں، اور آج تک صدر زرداری کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس ملک کے غریب عورتوں کا خیال رکھ رہی ہے۔ صدر زرداری کے وقت میں آج جو بھی سرکاری ملازم ہے، جو بزرگ پینشنرز ہے، وہ سراپا احتجاج ہے۔ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جلسے، جلوس اور دھرنے دے رہے ہیں، اس لیے ان کو تنخواہ نہیں دیا جا رہا، ان کا تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، ان کے پینشنز میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، اور مہنگائی کو تاریخی طور پہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کو یاد ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ تو صدر زرداری کا وقت میں تھا، یہ صدر زرداری کے دور میں تھا جب ہمارا پینشن 100% میں اضافہ ہوتا تھا۔ یہ صدر زرداری کا وقت پہ تھا جہاں ہمارا جو تنخواہ ہے وہ 150% کا اضافہ ہوتا تھا۔ یہ صدر زرداری کا وقت تھا جہاں ہمارا سپاہی، ہمارا فوجی سپاہی جو دہشت گردوں سے لڑ کے شہید ہو رہے تھے، ان کا تنخواہ میں ہم نے 175% اضافہ کیا۔ یہ ہوتے ہیں عوامی حل مہنگائی کے، یہ ہوتے ہیں غریب دوست پالیسیز کے، اور یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے، اور آگے جا کے بھی یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے اتنا کم ٹائم میں
پورا سندھ میں مفت علاج کا ہاسپٹلز کا جال بجا دیا ہے. جیسے ہم نے NICVD جو مفت دل کا مرض علاج کا ہاسپٹل ہے کراچی سے لے کے سندھ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں. جیسے ہم نے گمبٹ میں لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ، گمبٹ آپ کو پتا ہے، گمبٹ تو خیرپور کی ایک تحصیل ہے گمبٹ جو بلوچستان کے بارڈر پہ ہے. وہاں ہم کڈنی اور لیور کا مفت ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. پنجاب کا جب فنکار شوکت علی صاحب بیمار ہوتا ہے اس کو علاج لاہور میں نہیں ملتا، اس کو علاج اسلام آباد سے نہیں ہوتا، اس کا مفت علاج خیرپور کے تحصیل گمبٹ میں ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے مفت علاج کے ہاسپٹلز سندھ میں بنائے ہیں تو ہمیں یہاں گلگت بلتستان میں بھی بنانا پڑے گا. آپ کو آج تو کووڈ کا دور ہے، کرونا کا دور ہے، اور آپ سب کو پتا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں صرف اس بات کے لیے کہ آپ کے پاس جو ٹرشری کیئر کے ہاسپٹلز کی ضرورت ہے اس کی علاج کے لیے وہ تو موجود ہی نہیں ہے. سندھ میں ہم نے اس قسم کے ہاسپٹلز بنائے ہیں اور مفت بنائے ہیں، اور یہاں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں یہ کام کر کے دکھایا اور انشاءاللہ تعالی میں آ کے یہ کام آپ کے لیے کرواؤں گا. اگر ہم نے نوجوانوں کو روزگار کے موقع دینے ہیں تو پھر ہم نے تعلیم کو بھی یقینی بنانا ہے، اور تعلیم سب کے لیے یقینی بنانا ہے. تعلیم غریبوں کے لیے بھی یقینی بنانا پڑے گا. اگر آپ کا یونیورسٹی دور ہوگا، اگر آپ کا تعلیمی ادارے دور ہوں گے تو غریب کا بچہ، مزدور کا بچہ کیسے افورڈ کر سکے گا کہ وہ ٹرانسپورٹ بھی کرے، وہ وہاں پہنچے، اپنا تعلیم بھی کرے. ہمیں دور دراز علاقے میں بھی، چھوٹے چھوٹے جگہ میں بھی یونیورسٹیز بنانے پڑیں گے، کیمپسز بنانے پڑیں گے، اور آپ ہر صوبہ کا تاریخ نکالیں. آپ AJK کے نکالے، آپ KP کا نکالے، آپ پنجاب کا نکالے، آپ سندھ کے نکالے. سب سے زیادہ تعلیمی ادارے، سب سے زیادہ صحت کے ادارے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں. چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو، چاہے PB شہید کا دور ہو، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں میں آتی ہے یہ ہمارا ترجیح ہوتی ہے، یہ ہمارا کام ہوتا ہے، یہ ہمارا تاریخ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل ہے. ہم اس صوبے کے کونے کونے میں کیمپسز اور یونیورسٹیز کھولیں گے. اور روزگار تو ہمیں دینا ہے، تعلیم بھی ہمیں دینا ہے، لیکن روزگار کے لیے آپ نے یہاں کے جو پوٹینشل ہے اس میں بھی انویسٹ کرنا ہے. پوری دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کا گلگت بلتستان ہے. میں جب بیرون ملک جاتا ہوں میں دنیا کو پہلے کہتا ہوں گلگت بلتستان جائے، پھر میں کہتا ہوں سندھ آئے. یہاں جو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. یہاں کا جو پھل ہے وہ جتنا میٹھا ہے آپ کو پوری دنیا میں اتنا میٹھا پھل نہیں ملے گا. پچھلی بار میں یہاں آیا تھا، میں نے آپ کا ملبری کھایا تھا، آج تک مجھے وہ ملبری چاہیے، کہیں اور سے نہیں ملتا. ہمیں ان چیزوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ کے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ کے یہ جو پھل ہے، جو فروٹ ہے، ان کے لیے فوڈ پروسیسنگ پلانٹس بنانے پڑیں گے، ان کے لیے کولڈ سٹوریج کے چینز بنانے پڑیں گے ٹرانسپورٹ کروانے کے لیے. یہ پھل پہلے ہم پورا پاکستان کو موقع دے کہ وہ بھی ٹیسٹ کرے، پھر انشاءاللہ تعالی میں پوری دنیا کا آپ کا پھل اور آپ کے جو یہاں اگتا ہے، چاہے وہ آپ کا آلو ہو یا آپ کا پھل ہو، اس میں حکومت کو آپ کو مدد کرنا پڑے گا. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے زراعت کو مدد کی،
जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ज़राअत का मदद की, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डोमेन है। हम समझते हैं कि ज़राअत हमारा पूरा पाकिस्तान का मईशत की बैकबोन है, और आज तक हमारा किसान लावारिस है। अगर हुकूमत उनके साथ मिल के काम करे तो हम उनका मुस्तकबिल तब्दील कर सकते हैं। ये है वो काम जो मैंने आपके लिए करना है। एक हमने गिलगित बल्तिस्तान को वो हुकूक दिलवाना है जिनसे हमने उनको इतना देर से महरूम चेयरमैन रखा। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे।